نہ تو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہیں اور نہ ایکوپمنٹس۔ اس کے بعد سعودی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست ممالک سے اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مدد لیں گے۔ کچھ ان ویریفائڈ رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے امریکہ CIA سے مدد طلب کی گئی، لیکن CIA کی کسی قسم کی مدد ان مسلح افراد کی کارروائی کو ناکام نہ بنا سکی، جس کے بعد پاکستان میں جنرل ضیاء الحق سے کانٹیکٹ کیا گیا اور SSD کمانڈو کا دستہ سعودی عربیہ روانہ کیا گیا۔ یہاں پر ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کرتی جاؤں کہ ان SSD کمانڈو کے دستے میں پرویز مشرف بھی شامل تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کسی بھی اوتھینٹک سورس سے اس کلیم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور خود پرویز مشرف نے اپنی زندگی پر ایک کتاب لکھی ان دا لائن آف فائر، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے ہر امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں لکھا، لیکن کہیں پر بھی اس واقعے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جب پوری طرح کامیابی نہیں مل پائی تو سعودی حکومت نے فرانس میں فرینچ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ سے بات چیت کی۔ پھر فرینچ اسپیشل فورسز ٹیم GIGN کے کمانڈو سعودی عرب آئے، لیکن یہاں پر بھی سعودی حکومت کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا تھا، کیونکہ حرم کی حدود میں نان مسلمز کا جانا منع ہے، تو ان فرینچ کمانڈوز کو مسجد کے اندر کیسے بھیجا جائے؟ یہاں پر دو مختلف رپورٹس ملتی ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے پھر علماء کرام سے فتویٰ لیا، جس کے مطابق ان فرینچ کمانڈوز کو سمبولیکلی علامتی طور پر اسلام قبول کروایا گیا تاکہ وہ مکہ میں داخل ہو سکیں، اور کسی رپورٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ان فرینچ کمانڈوز نے سعودی فورسز کو مکہ کے حدود سے باہر رہ کر ٹریننگ دی اور ٹیکنیکل اسسٹنس پرووائڈ کی۔ فرینچ کمانڈوز نے سعودی فوج کو گائیڈ کیا کہ وہ ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی بجائے کوورٹ اٹیک کریں تاکہ جانی نقصان کم ہو اور بلڈنگ کو کم نقصان پہنچے، جس میں سب سے پہلے ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا۔ جن ٹنل اور چیمبر میں ان مسلح افراد نے خود کو محفوظ کیا تھا، وہاں سے ان کو نکالنے کے لیے ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی فوج کی جانب سے ان ٹنل اور چیمبر میں بڑی مقدار میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے بنا کسی نقصان کے سعودی ملٹری نے بیسمنٹ کو خالی کروا لیا۔ اب مسجد کی میناروں اور اوپری منزلوں پر بھی ان مسلح افراد نے اسنائپرز کو تعینات کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سعودی ملٹری آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ GIGN کی انسٹرکشنز پر ان اسنائپرز کو نشانہ بنایا گیا اور ان جگہوں کا کنٹرول سنبھالا گیا۔ سعودی ملٹری کی جانب سے فرار کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے۔ سعودی فوج نے آہستہ آہستہ حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ تقریباً 2 ہفتے جاری رہنے والی اس لڑائی کے بعد 4 دسمبر کو سعودی فورسز نے بالآخر مسجد کا کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔